السلام علیکم لسنرز. ناول نیم خواب شیشے کا بائی عفت زہر. ایپیسوڈ 1. آسمان سے بارش برسنے کا عجیب ہی منظر تھا. تندو تیز پرشور ہواؤں کے ساتھ مگر مسلسل. کسی بیوہ اور کسی یتیم کے آنسو کسی روانی کے ساتھ. کون ہے یہ؟ تمہاری ناجائز اولاد. تیز سماعتوں میں چپتی آواز. اس کا ساکت جسم ہلکا سا تھر تھرایا. خدا کی قسم، آپ کا خون، آپ کے بیٹے کا جانشین، آپ کا وارث. کوئی تڑپ کر گڑ گڑایا. جاؤ بی بی جاؤ، جا کے ثبوت لاؤ. تنفر، حقارت اور رعونت سب کچھ تھا فرعون وقت کے لہجے میں. اور پھر ایک عورت کی چلچلاتی آواز. پتہ نہیں کس گندی نالی کا کیڑا ہے. معاف کرو بی بی، ہمارے سر مت منڈو اپنے گناہوں کی پوٹلی. وہاں سبھی ایسے تھے. اس کا تنفس تیز سر ہوا. کسی نے دھکا دے کر انہیں زبردستی بارش اور تیز ہواؤں کے سپرد کر دیا تھا. اس کی ماں برستے بارش میں سڑک پر ٹھوکر کھا کر اوندے منہ گری تو وہ بے قرار سا تڑپ اٹھا. ان کی پیشانی لہو میں تر تھی. امی؟ زور سے انہیں پکارا اور بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا. اپنے نرم بستر میں، کمرے کے پرسکون ماحول میں اسے آگ لگتی محسوس ہوئی. یہ خواب اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا. اور جب تک وہ زندہ تھا شاید تب تک اسے یوں ہی اس کا خود سے کیا وعدہ یاد دلاتا رہنے والا تھا. کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ماں. جہاں لا کے ہمیں پھینکا گیا تھا ایک دن ان کو بھی وہیں اوندے منہ گراؤں گا. اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور دل میں وہ ہمیشہ کی طرح وہی عہد دہرا رہا تھا جو وہ ہر بار یہ خواب دیکھنے کے بعد خود سے کیا کرتا تھا. عالی شان سے آفندی ہاؤس میں اس وقت خوبصورت سی ہلچل مچی ہوئی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ ساری ہی نسوانی چیخو پکار. اللہ! چچی جان نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تو ذرا ہی دیر میں ناشتے کی میز پر مچی ہلچل تھی. کیا ہوا امی؟ فرزین نے تشویش سے پوچھا. اوفو، صبح سے اکیلی کچن میں لگی ہوئی ہوں. طبیعت خراب ہو گئی؟ تزین کو خیال آیا. بی پی لو ہو گیا ہوگا، انڈا کھلاؤ. ملاحہ نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی اور پھر اس پر الگ بحث. ارے نہیں، بی پی میں یہ تھوڑی فلاں فلاں چیز اور فلاں فلاں. ارے نہیں، وہ لاؤ. اگلے ہی لمحے ناشتے کی میز پھر سے مچھلی بازار. نکمیوں، نالائکو، بس کرو اب، چچی جان نے گرج کر کہا تو سب کی آنکھیں پھاڑے تشویش زدہ ہو گئیں. ہاں، ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں امی. فرزین نے منہ بس سوڑا. چچی جان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے. میں باز آئی ایسی ہمدردی سے. خدا جھوٹ نہ بلوائے تو سر میں درد کے ساتھ ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا تم لوگوں نے. لو جی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں. ملاحہ ہلکا سا منہ بنا کر اپنے ناشتے پر جھک گئی. ابھی اگر آغا جان ہوتے تو پھر دیکھتی ان سب کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے. تائی جان کا انداز مخصوص سختی اور تنبیہ لیے ہوئے تھا. اوفو امی، ہر وقت آغا جان سے نہ دھمکاتی رہا کریں ہمیں. ملاحہ ہمیشہ کی طرح چڑی. ایک آغا جان کیا کم تھے جو اوپر سے امی بھی. شکر کرو اتنی ڈھیر ساری پوتیوں میں سے ایک آدھ پھینک نہیں دی انہوں نے. ایسا عظیم غم ہے انہیں پوتا نہ ہونے کا. وہ لٹ مارا انداز میں کہتی ہوئی آ کر اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو تائی جان نے اپنی دوسرے نمبر کی اس باغی اولاد کو ہلکا سا گھور کے دیکھا. پھر اسے گھرکا. ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو مہرو. دادا ہیں تمہارے. محبت اور آسائش بھری زندگی دی ہے انہوں نے تمہیں. چچی جان کو بھی مہر ماہ کا انداز پسند نہیں آیا تھا. مان لے امی، کبھی کبھار بھی آغا جان کو پوتا ڈپریشن کا جو دورہ پڑتا ہے وہ تو شریر ہی ہوتا ہے. ملاحہ نے رٹائی سے کہتے ہوئے بہن کا ساتھ دیا. یہ ساری بکواس ان کے سامنے کرنا، پھر پتہ چلے گا. تائی جان ان کی بے موقع بحث اور فضول گفتگو سے بھنا گئیں. ایک تو ویسے ہی انہیں اور چچی جان دونوں کو ہی بیٹا نہ ہونے کا غم تھا. حق ہار اتنی وسیع و عریض جائیداد اور حقدار کون؟ یہ سینے پر دھری 5 سلیں. آغا جان تو برملا کہا کرتے.
اور پوتیوں کے جذبات کا خیال کیے بنا ان کے سامنے بلند آواز میں کہتے، بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، ہمیں خود ہی پتا ہے کہ 100 میں کتنے 20 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ مہرماں اور تزین کو یونیورسٹی اور فرزین اور ملاحہ کو کالج جانا تھا۔ آپی کب آ رہی ہیں امی؟ ملاحہ کو خیال آیا۔ سب سے بڑی ملائکہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ مسکت ہوتی تھی۔ ابھی تو کوئی پکا ارادہ نہیں کیا اس نے، کچھ دن بعد بتائے گی۔ انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا کے باقیوں کے پیچھے چل دی۔ فرحین اور ملاحہ کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد ڈرائیور نے مہرماں اور تزین کو یونیورسٹی اتارا۔ تزین تو اندر داخل ہوتی اپنے دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، مگر مہرماں کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر کسی کو کھوجا، اور پھر ذرا آگے بڑھنے پر مخصوص کونے میں سفیدے کے درخت کے پاس وہ خوش رو دکھائی دے گیا تو وہ کھل کے مسکرا دی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ شغل میلے کی بات تھی، وہ تو اسے دل پہ لے بیٹھا ہے۔ نصیر قاضی اس کی بات سن کر جس طرح بد کا کوئی اور موقع ہوتا تو وقار افندی ہنستا، مگر اس وقت تو وہ کسی اور ہی الجھن کے گھیرے میں تھا۔ شغل میلہ ہی ہے، میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے قاضی سے نظر چرائی، اور نصیر بچہ نہیں تھا، گھاگ شکاری تھا، پرانا پاپی، اس معاملے میں چوک نہیں سکتا تھا۔ شغل میلے والوں کی حالت مجنوں جیسی نہیں بن جایا کرتی وقار، اپنے بابا جان کو جانتا ہے نا، تمہاری ہی نہیں میری بھی کھال اتروا دیں گے۔ قاضی نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تو میں کب تجھے بیچ میں ڈال رہا ہوں؟ تو بس مجھے زرگل بائی کا نمبر دے دے یا نیا ایڈریس، پرانے والے پہ تو وہ ملے ہی نہیں۔ وہ بے چینی سے بولا، نکل گئی ہوگی ماں بیٹی کسی کے ساتھ، طوائف اور بنجارے کا ایک ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے میری جان؟ قاضی نے لب و لہجے میں لاپرواہی سمجھی۔ قاضی پلیز یار۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، آنکھوں سے سب رنگ پہچانتا تھا۔ لہجے میں ناراضی بھر کے بولا تو وہ بے بس ہونے لگا۔ کیوں آگ میں ڈال رہا ہے؟ جہنم ہے یہ، جہنم۔ بس ایسے ہی دل پشوری ہے اور کچھ نہیں۔ وقار نے اس کے وہم کو کم کرنا چاہا۔ جھوٹ اس سے بولو جو تمہارے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے نا واقف ہو وقار۔ قاضی کے انداز میں ہلکی سی سرزش تھی۔ اور شادی طے ہونے والی ہے تیری، دل پشوری کا سامان تو آلریڈی ہو جائے گا، پھر کیوں گن میں گرتا ہے میرے یار؟ اوفو، میں لیکچر لینے نہیں آیا تجھ سے، بتانا ہے تو ٹھیک، ورنہ کاشف سے پوچھ لوں گا اور وہ بھی بتا دے گا۔ اب کی بار وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوا اور آخر میں جتا بھی دیا، یہ طوائفیں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں وقار، اور ہم تو بس ایویں شگل میلی میں وہاں چلے گئے۔ قاضی نے اسے سمجھانا چاہا، اسے طوائف مت کہو، دھندا نہیں کرتی وہ، اس کے نصیب برے ہیں کہ وہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہو گئی، سب گانا گاتی ہے وہ خفیف سے بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، مفت میں نہیں گاتی، اس کی آواز اور ادائیں ہر روپے والے کے لیے بکاؤ مال ہے، لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، پیسے ادا کرتے ہیں۔ قاضی نے صاف صاف کہنے کی ٹھانی تو وہ بھڑک اٹھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو نصیر قاضی، حد تک تو تم آن پہنچے ہو وقار، مذاق میں شروع ہوئی بات کو زندگی کا مسئلہ بنا لیا تم نے۔ کتنی بار مل چکے ہیں اس سے؟ قاضی کو اس کے لہجے سے زیادہ اس کی زندگی اور عزت کی فکر تھی۔ 3 ماہ سے مل رہا تھا اور ہر بار کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں دیکھی اس میں ڈھٹائی دکھاتے ہوئے تفاخر سے بولا تو قاضی نے طنز کیا، تو پھر اب کہاں اڑ گئی چڑیا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، تب تک تو ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ، اب وہاں گیا تو پتہ چلا کہیں کوٹھی میں شفٹ ہو گئی زرگل بائی۔ اس کے لب و لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تجھ سے بڑی آسامی ہاتھ لگ گئی ہوگی شہزادے۔ اب کی بار قاضی کے لہجے میں اطمینان تھا، بس کم جہاں پاک، مگر وہ یوں بھڑکے گا قاضی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بکواس مت کرو اور خبردار
جو ایک بھی لفظ کہا اس کے بارے میں۔ غصے سے اس کی رنگت لال پیلی ہو گئی تھی اور ماتھے کی رنگت بھڑکنے لگی تھی۔ قاضی ایک دم چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں اس بارے میں، اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا تو میرے پاس بھی جائیداد کم نہیں تھی، فوراً ہی شادی کے آفر قبول کر لیتی، مگر وہ تو مانی ہی نہیں، اور اب ایک دم سے یوں غائب ہو جانا۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ قاضی کو جھٹکا لگا، شدید جھٹکا۔ تو نے شادی کی آفر بھی کر دی اسے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا۔ وقار افندی نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے اسے دیکھا اور بے حد سکون سے پر لہجے میں بولا، اور آفر ہی نہیں کی، بلکہ میں شادی کروں گا اس سے۔ نصیر قاضی اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ غلطی، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، جو اس خر دماغ کو زرگل بائی کے کوٹھے پر لے گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقار افندی نوٹوں کے ساتھ دل بھی زرگل بائی کی حسین اور طرح نگار بیٹی زرنگار پر لٹائے گا۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ میں تو بس کیمسٹری کی سلینا ممتاز کے ساتھ نکلنے والا ہوں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی مہر ماں کی آنکھوں کے آگے لہرا کر جتایا تو وہ بھی تنکی۔ نکل ہی گئے ہوتے تاکہ میں بھی فزکس کے جنید ہمدانی کے پروپوزل کو قبول کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرتی۔ ضبط کرتے ہوئے بھی طلال کو ہنسی آ گئی تھی۔ مجال ہے جو جواب دیے بغیر تم لڑکیوں کی زبان رہ جائے، تو تم لڑکے ایسے سوال کرتے ہی کیوں ہو؟ مہر ماں نے فائل اوپر کرتے ہوئے دھوپ سے بچنے کی صحیح کی اور طلال نوید کو گھور کے دیکھا تو وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ روز دیر سے آتی ہو، اب کیا سوکھا روب میں نہیں ڈال سکتا بندہ؟ ہاں، ویسے روب سوکھا سڑا ہی تھا، بلکہ سڑا بسا زیادہ مناسب رہے گا یہاں۔ اس نے طنز سے کہتے ہوئے سلینا ممتاز کے دبلے پتلے وجود اور گہری سانولی رنگت کا حوالہ دیا تو وہ تنبیہ کر کے رہ گیا، البتہ ہونٹوں کے کناروں سے مسکراہٹ پھوٹ پڑتی تھی۔ وہ دونوں درختوں کی چھاؤں میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہوئی کہ تم سلینا سے شادی کر کے خوشی کرنے کا سوچنے لگو؟ 5-10 منٹ ہی تو اوپر ہوتے ہیں۔ مہر ماں کا اس سے بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا، پیار بھرا اور بے پناہ مان کہ وہ اس کا ہر جملہ برداشت کرے گا، ہر روب جھیلے گا۔ یوں روزانہ 5-5 منٹ کر کے ہی تو جان نکالتی ہو، یہی لگتا ہے کہ نہیں آؤ گے۔ وہ بے بسی سے بولا تو مہر ماں کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو کیا ہوا اگر ایک دن بھی نہ آئی تو کیا ہوگا؟ لاپرواہی کا لبادہ اڑ کر بے نیاز بنتے ہوئے پوچھا تو وہ عین اس کے سامنے گیا۔ مہر ماں رکی، وہ سنجیدہ تھا۔ تو سانس نہیں آئے گی یار؟ مہر ماں کے دل کو کچھ ہوا تو اس کی نگاہ میں الجھی نظروں کو تیزی سے پھیرتی وہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ لگتا ہے دل والے دیکھ ہی لی تم نے، یعنی تم سمجھ رہی ہو کہ میں ڈائلاگ جھاڑ رہا ہوں۔ طلال کو صدمہ ہوا تو مہر ماں کو ضبط کے باوجود بھی ہنسی آ گئی۔ نہ کیا کرو طلال، قسم سے ایسے مر جانے اور سانس نہ آنے والے جملے مجھے فلمی ڈائلاگ ہی لگتے ہیں، اور ہاں چیپ، میں نے دل میں کہہ لیا ہے۔ اونچی آواز میں کہتی تو تم مائنڈ کر جاتے۔ بڑی معصومیت سے اپنا احسان جتایا تو وہ دانت پیس کر پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ مہر ماں کی ہنسی اور قدموں کی چاپ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مبین افندی جوان بیٹیوں کے باپ عمر کے اس دور میں تھے کہ ہر فیصلہ، ہر بات بلا جھجک اگلے بندے تک پہنچا دیتے، مگر آغا ذوالفقار افندی کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تو ان کے دل میں خفیف سی خوف کی لہر بھی تھی، اور ان کی بیوی سائقہ، اگر اسے پتہ چلتا کہ مبین افندی کون سے گڑے مردے اکھاڑنے باپ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ زنجیر بن کے شوہر کے قدموں میں پڑ جاتی۔ سلام دعا ہو گئی، ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں، پھر آغا جان اپنی کتاب میں مگن ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح
اصولاً اب مبین افندی کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا۔ 5 منٹ گزرے، 8، 10، 15 اور 99 صفحے پر پہنچ کر انہوں نے کتاب پر سے نظر ہٹائی۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ انہوں نے کمال تحمل سے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے سمجھا شاید۔ آغا جان نے کتاب سے صفحے کا کونا موڑ کر بند کی اور ایک طرف رکھتے ہوئے سیدھا سبھاؤ بولے، اب تم وہ بولو جو کہنے آئے ہو، بہت گفتگو ہو گئی۔ اس کا لب و لہجہ پرآب تھا۔ وہ ہچکچائے۔ میں ڈر رہا تھا آغا جان، شاید آپ میری بات سننا پسند نہ کریں۔ تم کہو مبینہ افندی، مجھ میں ابھی بھی حوصلہ ہے ہر بات سننے اور برداشت کرنے کا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، ذرا سا رکے اور پھر گویا اپنی برداشت کی مثال دیتے ہوئے دوبارہ اضافہ کیا، اپنے 2 بیٹوں کو کھونے کے بعد بھی آغا ذوالفقار آفندی وہیں کھڑا ہے، نہ گرا ہے اور نہ جھکا۔ مبین آفندی کئی ثانیوں تک ان کے دھیمے مگر مضبوط اور کنگرج لہجے کے زیر اثر ہے، پھر بھی اختیار بولے، اللہ آپ پر کبھی وہ وقت نہ لایا آغا جان، مگر اللہ لایا کرتا ہے، وہ ہمارے بیچ ہی دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے۔ زبردست کو ایک نہ ایک دن زیر دست ہونا پڑتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے جن کے دلوں پر مہرے لگ چکے ہوں۔ سیدھے اور صاف بات کرو مبین، ہمیں یہ گھماؤ پھیر پسند نہیں ہے۔ انہوں نے سپاٹ انداز میں کہا تو اپنی پوری زندگی کی ہمت جمع کرتے ہوئے مبین افندی نے کہہ ہی دی ہے، اور اگر آپ کا ایک بیٹا آپ کے پاس لوٹنا چاہے تو؟ لمحہ بھر کو مبین افندی کو لگا جیسے آغا جان کا وجود کپ کپایا ہو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی چمکی۔ فرحان؟ 14 سال بعد یہ نام ان کے ہونٹوں سے نکلا تو دونوں ہی کے کانوں کو عجیب لگا۔ جی آغا جان۔ مبین آفندی نے ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی صحیح کی، مگر اول لمحے کی بے اختیاری کے بعد سے وہاں پھر سے وہی ہمیشہ والا پتھریلا پن نمایاں تھا۔ اچھا، اکڑ ٹوٹ گئی اس کی؟ بے حد تمسخر سے انہوں نے پوچھا۔ مبین چند ثانیوں تک خاموش، جیسے کوئی بے حد بے اثر الفاظ ڈھونڈتے رہے، اور آخر کار فتح یاب بھی رہے۔ اس کے پاس آپ کا پوتا ہے آغا جان، آپ کا وارث، آپ کی آئندہ نسل کا امین۔ آغا جان سن سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئے، پھر بات سنے بنا اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مبین افندی بے بس بیٹھے رہ گئے۔ کیا ہی جنگل میں آگ اس تیزی سے پھیلتی ہوگی جتنی تیزی سے یہ خبر اس کے دوستوں میں پھیلی۔ نصیر قاضی تو تھا ہی، کاشف اور مبشر بھی اسے سمجھانے آئے اور اگلے کئی گھنٹوں تک سر کھپاتے رہے۔ آخر میں اسی کی بات رہی، میں مر جاؤں گا یار، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ چلا اٹھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی ان میں سے کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ وہ تینوں ہکا بکا تھے، مگر نصیر قاضی نے تو سر ہی تھام لیا۔ اسے کیا خبر تھی چند گھنٹوں کی تفریح میں وہ اپنا یار کھو بیٹھے گا، اور اس کے بابا، ان کا جاہو جلال، اگر انہیں پتا چلا کہ نصیر ان کے بیٹے کو گھنگرو چھنچھناتی ان راہوں پر لے گیا تو وہ اس کی کھال میں بھس بنوانے سے بھی نہ ہچکچاتے۔ اپنے دل پر تھوڑا کنٹرول کرو وقار، بے اختیاری انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہے، اور دل کی مانو گے تو وہ ہر چمکتی چیز کو سونا ہی بتائے گی۔ یہ تو دماغ ہے جو صحیح غلط کا فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے، سو اپنے دماغ سے کام لو۔ مبشر برلاس بڑا عملی تھا، بڑی جمع تفریق کر کے فیصلہ کرنے والا، سنجیدگی سے بولا، مجھے اس کا ہر حال میں پتہ چاہیے، ہر حال میں۔ وہ باری باری تینوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے قطعیت سے بولا، یک طرفہ محبت کا شکار ہو تم وقار، اس کی کوئی دلچسپی ہوتی تو دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہو جاتی۔ نصیر نے ابھی بھی باز رکھنا چاہا اسے۔
اسے بھی تم لوگوں کی طرح میرے خاندان، میری عزت اور مرتبے کی فکر تھی۔ میں نے کہا بھی تھا میں سنبھال لوں گا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ عقل مند ہے وقار، جانتی ہے مستقبل میں کیسا طوفان آئے گا تمہارے سامنے۔ یہ سب اچھا صرف اس وقت تک ہے جب تک بابا جان کو پتہ نہیں چل جاتا، کاشف نے دھیمے انداز میں کہا۔ تم مجھے صرف اس کا پتہ کرواؤ کاشف، میں ہر بات سنبھال لوں گا۔ وہ مرد ہی کیا جو طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ اپنی بات میں اٹل تھا۔ کاشف کچھ نہیں کرے گا، نصیر قاضی نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے قطعی انداز میں کہا تو وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں نے تجھے وہاں بھیجا، مگر بس میں مزید کسی گناہ کا بوجھ اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے تاثرات پتھریلے تھے۔ وقار آفندی کی کنپٹیاں تپیں۔ گناہ نہیں ہے یہ، نیکی ہوگی میری زندگی کی سب سے بڑی۔ گانا گاتی ہے وہ، آواز بیچتی ہے جسم نہیں۔ عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں میں اسے۔ پرتپش لہجے میں کہا، مگر ان تینوں کو تو آغا ذوالفقار آفندی نام کی تلوار اپنے سر پر لٹکتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کیا خاک متاثر ہوتے؟ وقار آفندی ان سے ناراض ہو کر گیا۔ کاشف اچھی طرح زرگل بائی کے نئے ٹھکانے سے واقف تھا، مگر ان تینوں نے تہیا کر لیا تھا کہ وقار کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ سو کسی کا بھی وقار کو زر نگار کے متعلق کوئی خبر دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ سہیل آفندی کم ہی آغا جان کے سامنے بولنے کی ہمت کرتے رہے، مگر مبین آفندی نے انہیں ہمت دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ کیا سوچوں سہیل، وہ مجھے سوچنے کے قابل چھوڑ کے کب گیا تھا؟ ان کا لہجہ جلتا ہوا سا تھا۔ بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں آغا جان، بڑے ہمیشہ انہیں معاف کرتے آئے ہیں۔ مبین آفندی نے سنجیدگی سے کہا، غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے مبین۔ انہوں نے تنبیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر جتانے والے انداز میں اضافہ کیا، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے۔ وہ معافی مانگ رہا ہے آغا جان۔ ہر غلطی کی تلافی معافی نہیں ہوتی۔ گستاخی معاف آغا جان، اب بیٹے سے تاوان بھروائیں گے؟ مبین آفندی نے دبے لفظوں میں انہیں احساس دلانا چاہا تو وہ گرج کر بولے، تاوان؟ تاوان کی بات کرتے ہو تم لوگ؟ تاوان تو میں نے بھرا ہے، ایک زندگی کا تاوان۔ وہ کیا تاوان ادا کریں گے؟ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ سہیل آفندی تو چپ ہو کر رہ گئے، مگر مبین صاحب نے تھوڑی ہمت کی۔ وہ شدید بیمار ہے آغا جان، اور شرمندہ بھی۔ آغا جان خاموش رہے۔ پھر آپ یہ بھی سوچئے، اس کے پاس اس گھر کا وارث آپ کی نسل کا نام لیوا ہے۔ یہ بیٹیاں تو پرائے گھروں کو چلے جانے والی ہیں۔ مبین آفندی نے نرمی سے ان کے مزاج کو دوسری طرف لگانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ اس تمام جائیداد میں کوئی اور حصہ داری کا دعویٰ لے کر آ جائے، سہیل آفندی کو دور کی کوڑی سوجی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اور کون؟ آپ جانتے ہیں آغا جان میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی تو آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر، جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ انہوں نے ذو معنی انداز میں کہا تو اب کی بار آغا جان پرسوچ انداز میں ہنکارا بھر کر بولے، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے بھی آغا جان فرحان تو سمجھے کسی کا ساتھ دینے کی سزا پائی ہے بس، ورنہ اس گندے کھیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مبین آفندی نے ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی ان طویل 14 سالوں میں آغا جان کو خود بھی احساس ہو ہی گیا تھا، ایک کے قصور پر دوسرے بیٹے کو محض اس کی حمایت کرنے پر انہوں نے خود سے دور کیا تھا۔ بہرحال غلطی تو اس کی بڑی تھی، مجھ سے مخالفت میں دلائل دیے اس نے۔ اگر اس نے تاوان میں 14 سال بھرے ہیں تو میں نے بھی اپنی شریک حیات کی زندگی۔ وہ تلخی سے بولے، چند لمحے توقف، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے بولے،
وقت نکال کے رابطہ کریں گے اس سے۔ فی الحال تو میرا ذہن تیار نہیں ہے۔ اور مبین آفندی کے لیے اتنا بھی کافی تھا، اور سہیل آفندی کھل کے مسکرا دی۔ صلاح کا نکارہ بچ چکا، اب محض چند ریشمی پردے سرکنے باقی تھے۔ تمام نظارے بالکل صاف دکھائی دینے والے تھے۔ تائی جان کو علم ہوا تو پہلے تو وہ سکتے میں آ گئی، پھر گویا حواس میں لوٹتے ہوئے شوہر سے الجھنے لگی۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہلکا سا گھور کر اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ اس میں دماغ کی خرابی والی بات کہاں سے آ گئی تمہاری نظر میں؟ ارے، بے اختیار تیز لہجے میں کہتے ہوئے جیسے انہوں نے اپنے لب و لہجے پر قابو رکھا۔ اتنی بڑی جائیداد، بزنس ہے، اور آپ زمین کھود کر حصہ دار نکال رہے ہیں۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے سائقہ، انہوں نے تلخی سے کہا۔ کیا بیٹیوں کو جہیز میں دو گی یہ جائیداد اور بزنس؟ لمحہ بھر کو وہ لاجواب ہوئی۔ ہماری جگہیں داماد سنبھالیں گے کیا؟ اور ویسے بھی اسے جائیداد یا بزنس کا لالچ ہوتا تو 14 سال لا تعلقی میں نہ گزارتا۔ خالی ہاتھ گیا تھا اس گھر سے، بیوی اور بیٹے کے ساتھ۔ اس کی خاموشی کی قدر کرو۔ عیاشی تو ہم نے کی ہے 14 سال اس کے حصے پر۔ مبین آفندی جذباتی ہونے لگے تو سائقہ بیگم بھی قائل سی ہو گئی۔ ویسے یہ تو ہے، اس کا جوان بیٹا نیا خون ہے، سہارا بنے گا باپ کا، دادا کا، اور ویسے بھی ہم کون سا سب کے حوالے کر کے خود کو فارغ کرنے والے ہیں۔ بس دل کو تقویت ہو جائے گی کہ کوئی ہے جو آگے بھی یہ تمام سلسلے چلا سکتا ہے۔ وہ بے حد رنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا تھا کہ دونوں بھائی بیٹے کے لیے ترستے تھے، مگر دونوں ہی بیٹیوں کے باپ بنے۔ ان کی قسمت میں اولاد نرینہ لکھی ہی نہیں تھی، اور جو ماں باپ کا دل دکھا کر گئے تھے ان کو کیسے رنگ لگائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تائی جان نے آہ سے بھری تو انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ کفر مت بولو، والدین کا دل دکھانے والوں کو اللہ رنگ لگایا نہیں کرتا، مگر دکھایا ضرور کرتا ہے، وہ بھی دنیا کے رنگ۔ 14 سال، تمہیں کیا معلوم کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی اس نے۔ ہاں تو ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا تو بھگتی ہوگی نا، وہ جھٹ سے بولی۔ مبین آفندی نے دائیں بائیں سر ہلایا اور ہنس دی۔ تم عورتیں بھی نا، ابھی تو تمہیں ان کی رنگ برنگی زندگی نظر آ رہی ہے، ساتھ ہی لڑک کے سزا پر آ گئی۔ تائی جان جھپ سے گئے۔ ہاں تو غلط کیا کہا ہے، بیٹے بھی تو اللہ نے انہی کو دیے۔ چلو اب ایک بیٹا آ رہا ہے نا، تم لوگوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو تائی جان نے گہری سانس بھری۔ یہ اب تو اللہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت کسی کے لیے کیا لانے والا ہے۔ پھٹے کھاتے دونوں کیمپس کی لہر کے ساتھ ساتھ چلتے، بھٹے کھاتے دونوں کیمپس کی لہر کے ساتھ ساتھ چلتے، ایک دوسرے کی سنگت میں مطمئن اور خوش و خرم تھے۔ آنٹی نہیں آئی سیال کوٹ سے؟ مہر ماں نے پوچھا۔ کل کا پروگرام طے ہوا ہے، اب دیکھو بڑے عرصے کے بعد گئی ہیں ماموں کی طرف، تو کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ان کا، طلال مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں نہر کنارے گھاس پر بیٹھ گئے۔ پتہ ہے میں نے امی سے بات کر لی تمہاری۔ مہر ماں کے چہرے پر رنگین سی لہر دوڑی۔ ہلکے سے شرمیلے پن کے ساتھ بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ دیٹس گریٹ۔ پھر بے تابی سے پوچھنے لگا، کیا کہا انہوں نے؟ بھائی یہ تو اب تمام رشتوں پر غور کرنے پر فائنل ہوگا، تم چکر لگا لینا اپنی ماما کے ساتھ۔ مہر ماں نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا تو وہ کہکا لگا بیٹھا۔ کتنی خوش فہم ہوتی ہو تم لڑکیاں بھی نا، ایسے کون سے رشتے کی لائن لگائے کھڑے ہیں لوگ۔ او مسٹر، کسی وہم میں مت رہنا، وہ چمک کر بولی۔ پھر تباخر نہ بتایا، میرا بھی ایک کزن آ رہا ہے چوچوں کی ملیا سے۔ دلال نے بھول پن سے طنز کیا تو اسے گھور کر جلانے والے انداز میں بولی، جی نہیں، شارجہ سے۔ ابھی پیدا ہوا ہے کیا؟ 28 سال کا ہے۔ مہما ڈھٹائی سے ہنسی۔ اچھا؟ دلال نے سر کھجاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔
عمر تھوڑی سی زیادہ نہیں بتا دی تم نے؟ دراصل ریڈی میڈ ہے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھی۔ شٹ اپ، طلال ہنستے ہوئے بولا۔ واقعی ہمارے لیے تو ریڈی میڈ ہی ہوگا۔ 14 سال ہوئے اس سے یہاں سے گئے، اب ایک دم سے دیکھیں گے تو 28 کا ہوگا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اچانک سے اتنا بڑا کزن آ کہاں سے گیا؟ طلال نے کھایا ہوا بھٹا شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھتے ہوئے عالمانہ سوال کیا۔ بتایا تو ہے ریڈی میڈ ہے اور شارجہ سے امپورٹ ہو کے آ رہا ہے۔ پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ پہلے بتانے کو تھا ہی نہیں، کیونکہ ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی دوبارہ سے صلح صفائی کا ارادہ۔ یہ تو ابھی چچا جان نے خود رابطہ کیا، آغا جان سے معافی مانگی اور واپسی کی اجازت۔ مہر ماں نے مختصراً بتایا۔ اسے ابھی دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، لہٰذا تم جلدی سے اپنا پروپوزل بھیج دو، کیونکہ ماں بدولت اب ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کے کزن بن چکی ہیں۔ اچھا۔ طلال کا کہکا کئی گردنوں کو ان کی طرف موڑ گیا۔ مہر ماں نے خجل ہو کر کھایا ہوا بھٹا اس سے دے مارا، جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کامیابی سے کیچ کر لیا۔ یہ 2 خصوصیات تم نے اپنے پاس سے ہی لگا لی؟ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ میرے چچا بہت ڈیشنگ ہیں، ان کی جوانی کی تصویریں دیکھی ہیں میں نے۔ بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا نا؟ مہر ماں اترا کر بولی، پھر اضافہ بھی کیا، وہ بھی من چاہا۔ بھائی خوبصورتی تو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ سورج کی کرنیں پانی کی لہروں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یوں معصوم سے تفاکر کے ساتھ مسکراتی وہ واقعی کوئی شے لگ رہی تھی۔ طلال کا جی چاہا اسے اٹھا کے دل میں رکھ لے۔ او ہیلو، مہر ماں نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کدھر کھو گئے؟ اس کی نظروں کی بے خودی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس بھرتے ہوئے سفیدے کے بلند درختوں پر نگاہ ڈالی اور سادگی سے بولی، ایسے ہی سوچ رہا تھا، اتنے سفید جھوٹ بولنے والی لڑکیوں کا دل نہیں گھبراتا۔ وہ جو کچھ اور سننے کے لیے سراپا اشتیاق بنی ہوئی تھی، فائل اٹھا کر اسے مارنے لگی تو وہ بھی پھرتی سے اٹھ کے بھاگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا بیگ شانے پر ڈالتی کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔